الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر على الاشیاء بالقدرت والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال أيضا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بارے دیگر صلوات قبلہ آپ کی تاحش یہ خیال میرے دل کا چین ہے، تاحش یہ خیال میرے دل کا چین ہے، یعنی میری نجات کا ضامن حسین ہے. عزیزان گرامی، شب جمعہ، شب تسبیح و استغفار، دین مبین اسلام ہر اعتبار سے منفرد ہے. اس کی انفرادیت اس کائنات میں واضح و روشن ہے. توحید کے اعتبار سے دیکھیں، اگر توحید خالص اس وقت ہے تو اسی دین کے دامن میں ہے. رسالت، عادل رب العزت، ولایت پروردگار عالم، یہ تمام چیزیں نہ فقط اصول بلکہ فروع بھی اتنے اوج و کمال پہ ہیں کہ اپنے اعتبار سے منفرد ہیں. میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، یہ اتنا مضبوط دین ہے، اس کے فروعات کو چاہے دیکھیں چاہے اصول کو، آپ غور کریں، اس کا کوئی ایک حکم اور فرمان لے لیں، وہ آپ کی زندگی کو، آخرت کو، دونوں کو سنوار دے گا. کوئی ایک چیز، اتنا جامع دین، کوئی ایک چیز آپ لے لیں. فرض کریں دین کہتا ہے جھوٹ نہیں بولو، اگر میں اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دوں، فلاح ہی فلاح ہے. اور یہ چیزیں اہل بیت اطہار نے مختلف اوقات میں ان کے ذریعے ہدایت فرمائی ہے. اگر کوئی آیا ہے، اس نے یہ کہا کہ مجھے کوئی ایک نسخہ بتائیں میں کامیاب ہو جاؤں، کہا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو
وہی دوسرے کے لیے پسند کرو. ایک اگر اسی ایک پہ عمل کرو, کتنا جامع دین ہے. آپ غور کریں, فقط اسی ایک چیز کو ہم اپنا لیں, جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے پسند کریں, دنیا بھی ہماری سنور جائے, آخرت بھی سنور جائے. اس طرح آپ کو کسی اور مذہب میں نہیں ملے گا, بلکہ پورا مذہب ناقص ملے گا. توحید شرک پہ مبنی ملے گی. فقط دین اسلام ہے جہاں توحید لم یلد ولم یولد کا خاصہ اس کے دامن میں ہے. ہم ایسے دین کے پیروکار اور چاہنے اور ماننے والے ہیں. عزیزان گرامی, استغفار بھی انفرادیت رکھتی ہے. دوسرے مذاہب میں توبہ, استغفار ان کے بارے میں ملتا ہے, وہاں بھی ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے اپنی غلطی کا مداوع کرے. لیکن جس طرح سے دین اسلام نے تعلیم فرمائی ہے یہ بے مثال ہے اور بے نظیر ہے. ہر اعتبار سے دین اسی طرح ہے. میں نے عرض کیا فقط اسی کو اپنا لیں, جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں. ہمارے گھروں کا ماحول جنت نظیر ہو جائے. مسئلہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں میری بیٹی جس گھر میں جائے سکھی رہے, میرا داماد اسے خوش رکھے, اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو, اس گھر میں ہر طرح کا آرام اسے میسر ہو. لیکن جو بہو آتی ہے اگر میری فکر اس کے بارے میں بھی یہی رہے تو یعنی میں دین کے مطابق زندگی کر رہا ہوں. اور اس طرف سے وہ جو بہو ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے. جس طرح اس کے اپنے گھر میں والدین کبھی اسے سخت سست کہتے تھے اور وہ اسے برداشت کرتی تھی, یہ بھی ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں. ان کی بات کو بھی برداشت کرنا سیکھیں تو گھر بہشت نظیر ہو جائے. میں پسند کرتا ہوں میری برائی کو نہ کوئی نہ کرے, تو میں بھی کسی کی برائی کرنے کا حق نہیں رکھتا. میں چاہتا ہوں میں جس سے بھی مشورہ لوں وہ مجھے صحیح مشورہ دے, میری صحیح رہنمائی کرے, تو مجھے بھی یہی کردار یہی عمل اپنانا چاہیے. دین نے اسلام جتنا خوبصورت دین کائنات میں ہو نہیں سکتا. یہ پروردگار عالم کا ہم پہ احسان ہے, کرم ہے کہ اس نے توبہ استغفار کا در ہم پہ کھول رکھا ہے. یہ واقعاً اس کا کرم ہے, اس کا احسان ہے, یہ اس کے کریم ہونے کی علامت اور نشانی ہے. اچھا, ہمارے ایک مشکل یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جو استغفار ہے یہ گناہ گار بندوں کا کام ہے, اور الحمدللہ ہم تو, اور خصوصاً اگر کبھی کوئی منبر سے یا ویسے اس بات کا تذکرہ کر دے کہ رسول اللہ استغفار کیا کرتے تھے, اہل بیت اطہار استغفار کیا کرتے تھے, یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. وجہ وہی ہے, نہ ہم نے قرآن کو اس طریقے سے پڑھا اور سمجھا ہے, نہ علوم اہل بیت سے جس طرح آشنا ہونا چاہیے آشنا ہوئے ہیں. یہ استغفار فقط گناہوں کے لیے نہیں ہوتی. اگر پروردگار عالم نعمتیں اپنی عطا کرے, اپنا کرم کرے, بندوں پہ رحم کرے, اس کے اس کرم کے بدلے میں, انعامات کے بدلے میں, ان نعمتوں کے بدلے میں بھی حکم ہے کہ استغفار کرو. آپ اور میں
جب استغفار کرتے ہیں زیادہ تر یہی ہے، اپنی خطا پہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کے بعد اس ذکر کو اپنی زبان پہ لاتے ہیں. لیکن اہل بیت وہاں تو تصور نہیں ہے، معصوم ہیں اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ محفوظ ہیں. وہاں سوچنا بھی گناہ ہے، تو پھر وہ کیسے وہ کرتے ہیں؟ آپ غور کریں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قرآن مجید میں، قرآن مجید کا 110واں سورہ، سورہ نصر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ. مجھے یہ بتائیں، یہ جو آیات الہی ہیں جن میں کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح. مجھے یہ بتائیں ایمانداری سے، جب کسی کو فتح حاصل ہوتی ہے، یہ فتح حاصل ہونا نعوذ باللہ معاذ اللہ رسول اللہ کا گناہ ہے یا رب العزت کا انعام ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے نصرت کی اور رسول اللہ کامیاب ہوئے، فتح عطا فرمائی. یہ فتح کیا ہے؟ یہ اس کے مقابلے میں جشن ہے، اس کے مقابلے میں خوشی ہے، اس کے مقابلے میں حمد ہے، اس کے مقابلے میں شکر ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اور میرے حبیب جب تو دیکھ رہا ہے اس فتح اور نصرت کے بعد لوگ گروہ در گروہ دین اسلام کی طرف آ رہے ہیں. یہ جائز شکر ہے ان نعمات الہی پہ، یا نعوذ باللہ کوئی گناہ نہیں ہوا. قرآن نے واضح پیغام دیا ہے، میرے حبیب کو جب بھی استغفار کرتے دیکھو وہ نعمات الہی کی وجہ سے ہیں. خدا نخواستہ جو استغفار تم کرتے ہو ایسا نہ سمجھنا، حتیٰ تمہیں بھی چاہیے شکر کے طور پہ جب نعمت اس کی تمہیں ملے استغفار کرو. اور عجیب ہے، اتنا بہترین عمل ہے یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اتنا پسند ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے پسند ہے، میں خود بھی اس عمل کو انجام دیتا ہوں اور تمہیں بھی سفارش کرتا ہوں، تمہیں بھی نصیحت کرتا ہوں کہ صبح نماز کے بعد 70 مرتبہ کہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. رات کو سونے سے پہلے 70 مرتبہ کہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. واقعی ایمانداری کی بات یہ ہے، آپ دیکھیں آپ کو جو عزیز ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اگر کبھی ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک محلے سے دوسرے محلے، ایک ملک سے دوسرے ملک آپ جا رہے ہوتے ہیں نا، ان عزیزوں کو یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں چیز انہیں پسند ہے، اگر ہو سکے تو یہ ان کے لیے لے جاؤ. میرے بچوں کو فلاں چیز پسند ہے، اگر ہو سکے تو یہ اپنے ساتھ ضرور لے جاؤں. جب رسول اللہ کی زیارت کو جانا ہے، ذات حق کی بارگاہ میں جانا ہے، کیا ہی اچھا ہے یہ تحفہ لے کے جائیں. یا رسول اللہ آپ کو پسند تھا، میں نے اپنی زندگی میں اسے اپنایا. ہر صبح شام آپ کے حکم کے مطابق 70 مرتبہ میں اس ذکر کو ورد زباں بنائے رہا ہوں. ان چیزوں کو اپنانا چاہیے ہمیں، انہیں پسند ہے، اور ان کی پسند سے بہتر پسند کائنات میں ہو نہیں سکتی. جو چیز انہیں پسند ہو اسی سے سمجھ جاؤ اس کا مقام اور رتبہ کتنا ہے. ان کی پسند رب العزت کی پسند ہے، جو انہیں نہیں پسند در حقیقت خالق کو نہیں پسند. ان کا مقام بہت بلند ہے. ان چیزوں کو آپ کو اور مجھے اپنانا ہے، ان سے پاکیزگی عطا ہوتی ہے. وَيُزَكِّيهِمْ،
پہلے تزکیہ ہوگا پھر تعلیم اثر کرے گی. ہدی للمتقین، قرآن کن کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے. وہ خاص ہدایت متقین کے لیے. اور کہاں سے انسان اس جانب سفر شروع کرے گا؟ انہی اعمال کے ذریعے. اور آپ غور کریں قرآن میں زیادہ تر جہاں بھی استغفار کا کہا گیا ہے اس کے ساتھ توبہ کا کہا گیا ہے، جہاں بھی تسبیح کا کہا گیا ہے اس کے ساتھ حمد کا کہا گیا ہے. خود اسی موقع پہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، فسبح بحمد ربک، دونوں کو ساتھ. جہاں استغفار کا کہا وہاں توبہ کا ساتھ. اس میں راز کیا ہے؟ تسبیح کا جہاں حکم ہوا ہے وہاں حمد کا بھی ہوا ہے، جہاں استغفار کا ہوا ہے وہاں توبہ کا بھی ہوا ہے. آخر کچھ تو ہے یہ. اس میں راز کیا ہے؟ پروردگار عالم کا کلام لطائف سے جدا نہیں ہے. اس میں راز کیا ہے؟ کون سا راز پوشیدہ ہے؟ پروردگار عالم نے ہمیں یہ جو تعلیم دی ہے بہت سے مقامات پہ ہے. آپ روزانہ 5 جگانہ نماز پڑھتے ہیں، رکوع کا ذکر کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم وبحمدہ. سجدے کا ذکر کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. یہ جو ہم کہتے ہیں سبحانہ یعنی منزہ ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات ہر قسم کے نقص سے. اس میں مخلوق کی صفات نہیں ہے. اس میں کیا کرتے ہیں ہم؟ تنزیہ، کہ خالق کیا ہے؟ پاک ہے، منزہ ہے. سبحانک، اے پاک پروردگار، تو ہر قسم کے نقص سے پاک ہے. یہ در حقیقت کیا ہے؟ در حقیقت صفات سلبیہ کا اقرار و اعتراف ہے. چاہے ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، ہر روز ہم یہ ذکر کر رہے ہیں. صفات سلبیہ کا یہاں بیان ہے. آگے جو کہتے ہیں وَبِحَمْدِ، ہم تیرے لیے ہے. جتنی خوبیاں تصور ہو سکتی ہیں وہ سب تیرے اندر موجود ہیں. صفات ثبوتیہ، جتنی خوبیاں فکر میں سما سکتی ہیں وہ سب تیرے پاس موجود ہیں. خالق کی جتنی صفات ہونی چاہیے وہ سب تیرے اندر موجود ہیں، اور مخلوق کی کوئی صفت تیرے اندر موجود نہیں ہے. روزانہ ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ اعتراف کرتے ہیں. بندوں کی کوئی بھی صفت تیرے اندر نہیں ہے، اور خالق کی جتنی صفات ہونی چاہیے وہ سب تیرے اندر ہیں. اسی چیز کو میرے اور آپ کے آقا و مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی، کیا خوبصورت انداز میں کہا ہے، کیا خوبصورت انداز میں کہا ہے. الہی، اے میرے آقا، اے میرے رب، اے میرے مولا. اتنا خوبصورت انداز کسی اور جگہ آپ کو نہیں ملے گا. واقعاً یہ جملے ابو طالب کا فرزند ہی ادا کر سکتا ہے. وہ پاکیزگی اس بلندی پہ لے جا کے انسان کو اس قابل بناتی ہے. کہاں بار الہ تو کیسا ہے؟ تیری شان کیا ہے؟ جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں نا تب معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مقام و رتبہ کہاں ہے.
الہی کفا بی عزت، کیا ہے میری عزت کی خاطر؟ ان اکونا لک عبدا، میری عزت اس میں ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا عبد ہوں. میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. وَقَفَى لِي فَخْرًا، اور میرے فخر کے لیے، فخر و مباحات کے لیے یہی کافی ہے. ان تکون لی ربا، تو میرا رب ہے، مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ کوئی اور نہیں، تو میرا رب ہے جو غنی بالذات ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانو، انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو. وہ غنی ہے، وہ حمید ہے. کہا میرے لیے فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے. الہی انت کما احب، تو ویسا ہے جیسا علی چاہتا ہے، تو ویسا ہے جیسا علی چاہتا ہے. فاجعلنی کما تحب، جیسا چاہتا ہے مجھے ویسا بنا دے. یہ جو کہا ہے نا، یہ پہلا جملے کیا ہیں؟ یہ تنزیہ ہے، تقدیس ہے. اور یہ جو ہے نا انت کما احب فاجعلنی کما تحب، یہ حمد ہے. اہل بیت اطہار اس مقام و مرتبے پہ ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. ان کا مقام اتنا بلند ہے، کہا کہ اگر کوئی گناہگار ان کی خدمت میں چلا جائے، قرآن کی آیت ہے، ہم ان 14 میں کوئی فرق نہیں گنتے. اولنا، اوسطنا و آخرنا. رب العزت قرآن میں سورہ نساء میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اے میرے حبیب، یہ گناہگار بندے گناہ کے بعد اگر تیرے پاس آئیں، جاؤک، اگر تیرے پاس آئیں، فاستغفر اللہ، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا کریں؟ استغفار کریں. واستغفر لہم الرسول، اور میرے حبیب تو بھی اگر ان کے لیے میری بارگاہ میں استغفار کرے، ان کے لیے رحمت طلب کرے، لوجد اللہ توابا رحیما. لوجد اللہ، حتماً حتماً، لام تاکید، یہ اپنے رب کو تواب و رحیم پائیں گے. لیکن جانا کن کے؟ سفارش کون کریں گے؟ محمد و آل محمد. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، گزارش یہ ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل یا علی. بار دیگر صلوات. کن کی خدمت؟ ہم جو ان سے توسل کرتے ہیں اپنی مرضی سے تھوڑی کرتے ہیں، حکم رب العزت ہے، خالق نے یہ حکم دیا ہے. اب جو عقل کے اندھے ہوں، ہم ان کے ماننے والے ہیں جو قرآن کے حافظ ہوں یا نہ ہوں، محافظ ضرور ہیں.
قرآن کی تعلیم یہی ہے، اگر تم سے گناہ سرزد ہوا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، تو میرے حبیب کے پاس جا کے استغفار کرنا اور میرے حبیب سے التجا کرنا. سیدھی سے التجا کرو گے نا، اے حبیب خدا، رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں معافی دلا. فاستغفر لهم الرسول، اور اگر رسول نے سفارش کی تو بخشش ہے، نہیں تو اوندا منہ جہنم. نہیں تو کوئی سہارا ہے تو ان کا سہارا، اور رب العزت نے انہیں ہمارا سہارا قرار دیا ہے. اور اس کے بعد کہا اگر تم نے یہ کیا، میرے حبیب نے بھی تمہاری سفارش کی، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر حتماً پھر فکر نہ کرنا، پھر تمہاری بخشش حتمی ہے، تم اس کے در پہ تو چلے جاؤ. اور اگر حبیب خدا یہ کہے میرے بیٹے حسین کو جو گریہ کرنے آئے گا، میں روز قیامت اس کا شفیع ہوں، تا حشر یہ خیال میرے دل کا چین ہے، یعنی میری نجات کا ضامن حسین ہے. بہترین در پہ ہے، اس سے اچھا در ہو نہیں سکتا. وہ در ہے جس پہ فرشتے جھکتے ہیں. اگر ان کے در پہ آ جائیں، واقعات آپ دیکھیں. ابو بصیر کے نام کے کئی صحابی ہیں ہمارے ائمہ اطہار کی زندگی میں. یہ ابو بصیر خاص امام کا صحابی ہے، بہت امام کا چاہنے والا ہے. اس کا پڑوسی ہے ایک نہایت گناہ گار، فسق و فجور میں مبتلا ہے. ابو بصیر کہتے ہیں میرا طریقہ یہ تھا، جب بھی اس سے ملاقات ہوتی کوشش کرتا، نصیحت کرتا تھا اسے کہ دیکھو ان کاموں کو چھوڑ دو، ٹیکس کے محکمے میں ہے، آپ اسی سے اندازہ لگا لیں، ہر طرح کی لوٹ مار. لہذا نتیجتاً جب حرام مال آئے گا حرام میں ہی استعمال ہوگا. گھر میں رقص و سرود کی محفلیں، جتنے گناہ تصور کیے جا سکتے ہیں سب گناہوں میں مبتلا. لیکن ابو بصیر نہیں از منکر کرتے جا رہے ہیں. حق ہے ابو بصیر کا. میں نے آپ کو کہا وہ جو ترتیب ہے، عقیدہ صحیح ہو، عمل صالح ہو. اب حق ہے کہ نیکی کی دعوت دے، برائی سے روکے. تو اپنی اس ذمہ داری کو ابو بصیر کہتے ہیں میں ہمیشہ کوشش کرتا تھا، انجام دیتا تھا. کہا ایک دن اس نے مجھے کہا ابو بصیر تم اللہ کے نیک بندے ہو، اس میں شک ہی نہیں، بہت پاکیزہ بندے ہو، اور تمہارا تعلق جس امام سے جس طریقے سے جڑا ہوا ہے، تمہاری شان ہی کیا ہے. میں گناہ گار بندہ ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ میری بخشش کا کوئی سامان ہو سکے. جو غلطیاں ہو سکتی تھیں ان کو ایک بار نہیں کئی بار انجام دے چکا ہوں. ابو بصیر کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ دیکھو مایوسی کفر ہے، مایوس نہیں ہو اس کی رحمت سے، وہ کریم ہے. کہا میں نے جتنا کہا وہ مجھے یہی کہہ کے چلتا بنا کہ تم جو کہہ رہے ہو تمہیں اندازہ نہیں ہے میں کتنا گناہ گار ہوں. چلا گیا. ابو بصیر کہتا ہے حج کے دن نزدیک تھے، میں ہر سال حج پہ جاتا، مولا کی بارگاہ میں جاتا تھا، اور حج پہ جب جاتا تھا تو کوشش کرتا تھا ہمسایوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو، ان سب کو مل کے جاؤں. اچھا ہمارے یہاں عجیب ہے، ہم نے دین نے جو دستور دیا ہے اس سے کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں. میں دیکھتا ہوں جب حج پہ کوئی جانے لگتا ہے سب اس کو ملنے آتے ہیں.
جبکہ دین یہ کہتا ہے جب یہ اس سفر کو اختیار کرو تم ہر ایک کے پاس ملنے جاؤ، ہر ایک کو کہو میں ایسے سفر پہ جا رہا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہوگی، اس غلطی کو معاف کر دینا، اور جب وہ واپس آئے سب اس کی زیارت کو جاؤ۔ اور عجیب ہے روایت میں جو اس کی زیارت کرے گا رب العزت اسے عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ جب ہمارے یہاں برعکس ہے، جب ہمیں جانا ہے ملنے وہ آتے، جب انہیں آنا ہو، خدا را دین کو سمجھیں، اپنی چاہت کے اعتبار سے نہیں، رب العزت کی چاہت کے اعتبار سے زندگی گزاریں۔ کہا میں سب کو ملنے گیا، ہمسایہ تھا جیسا بھی تھا، اس کو بھی ملنے گیا، میں نے پھر وہی کہا کہ تم میرے ہمسائے ہو، تمہارا حق ہے مجھ پہ، یہ سب چھوڑ دو، خالق بہت کریم ہے، وہ تجھے معاف کر دے گا۔ کہا جب میں نے یہ باتیں کی میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہا ابو بصیر تم آج تک کہتے رہتے ہو، دیکھو تمہاری بات کا وہ اعتبار نہیں ہے، تم جا رہے ہو حج پہ، آقا و مولا کی خدمت میں بھی جاؤ گے، فرزند رسول کی زیارت کو بھی جاؤ گے، ایک بات فقط یاد رکھو، تم اپنے آقا و مولا کو میرے بارے میں بتانا، اگر وہ وعدہ دیں کہ نجات دلائیں گے میں سب چھوڑ دوں گا، یقین ہے، کہا اس اعتبار سے میں یقین کی منزل پہ ہوں، وہ چاہیں تو میری معافی ہو سکتی ہے، ویسے مجھے میری معافی ممکن نہیں لگتی۔ کہا ٹھیک ہے مولا سے بات کروں گا۔ ابو بصیر کہتا ہے میں گیا، حج کو انجام دیا، مولا سے ملاقات ہوئی، مولا کی خدمت میں بیٹھا، ہر سال کی طرح جتنے سوالات تھے وہ مولا کی خدمت میں عرض کیے، مولا نے ان کا جواب دیا، جو میرے پاس امانتیں تھیں میں نے مولا کو دیں، مولا نے وہ امانتیں لیں، آخر میں نے کہا مولا مجھے ایک ضروری کام ہے۔ کہا ابو بصیر ہمیں معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے، اپنے ہمسائے کی نجات چاہتے ہو؟ کہا یا ابن رسول اللہ آپ کو معلوم ہے آپ کے حکم کے مطابق ہمیشہ میں اسے پیار و محبت سے سمجھاتا رہتا ہوں، ہمیشہ وہ مجھے یہی جواب دیتا تھا تم نیک بندے ہو، تمہیں نہیں معلوم میں بہت گناہگار ہوں، مجھے اپنی نجات کا رستہ نظر نہیں آتا، میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ اس دفعہ جب میں گیا کہا ابو بصیر اگر تمہارے آقا کہہ دیں تو میں سب چھوڑ دوں گا۔ کہا اسے جا کے کہنا کہ میرے آقا نے کہا تم سب چھوڑ دو، جس کا مال تمہارے پاس ہے اس کا مال پہنچا دو، جس کا نہیں معلوم اس کے نام پہ صدقہ کر دو، سب دے دو، ہم ضمانت لیتے ہیں، سب دے دو، اپنی زندگی کو ان آلودگیوں سے ہی پاک کر لو۔ کہتے ہیں میں پلٹا، گھر آیا، حج کا ولیمہ کیا، لوگ آئے، انہوں نے شرکت کی، جب طعام کھا کے سب جانے لگے یہ ہمسایہ بھی جانے لگا، میں نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا۔ کہا تم سے ضروری کام ہے، بیٹھ گیا۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا میں گیا تھا مولا کی خدمت میں، تمہارے بارے میں جو تم نے کہا ذکر کیا، انہوں نے کہا اسے کہہ دینا ہم ضامن ہیں یہ سب چھوڑ دیں، جتنا کوئی آلودہ ہو اس در پہ چلا جائے، کریم کے در سے کون خالی آتا ہے؟ یہ ہم سب کے لیے درس ہے، ہم سب خطا کار ہیں، سب گناہ گار ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ، لیکن ان کے در پہ ہیں جہاں سے کوئی خالی۔ کہا ٹھیک ہے، انہوں نے ضمانت لے لی، سب چھوڑ دوں گا۔ ابو بصیر کہتا ہے کہ 2-3 دن گزرے، مجھے کسی نے کہا ابو بصیر تمہارا ہمسایہ تمہیں یاد کر رہا ہے، گھر کے اندر سے اپنے ہی گھر کا دروازہ بجا کے آواز دے رہا تھا کوئی ہے میرے آقا و مولا کہ اس نیک صحابی کو اطلاع دے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہتے میں گیا،
میں نے جیسے ہی دستک دی کہا میں معذرت چاہتا ہوں، آج تو میں اپنے گھر نہیں بلا پاؤں گا، میرے پاس جو تھا جس کا تھا میں نے دے دیا، حتیٰ اس وقت میرے تن پہ لباس نہیں ہے، میں نے تمام آلودہ چیزیں اپنے آپ سے دور کر دی۔ تم بھی گواہ رہنا، میں نے بھی جو کہا تھا میں نے وہ پورا کر دیا۔ ابو بصیر کہتا ہے میں گھر آیا، کچھ رقم لی، بازار سے اس کے لیے ایک لباس لیا، کچھ رقم اس کو نقد کی صورت میں دی، خوش ہوا۔ چند دن گزرے تھے، پھر مجھے کسی نے آ کے کہا وہ تمہیں یاد کر رہا ہے۔ میں گیا، دیکھا شدید علیل ہے، شدید بیمار ہے۔ یہ بیماری جب کسی مومن کے پاس آتی ہے ان گناہوں کا مداوا بن کے آتی ہے، شدید بیمار ہے۔ اور مجھے کہا مجھے لگتا ہے میرا وقت نزدیک ہے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا، اور مولا سے جب ملاقات ہو تمہاری تو انہیں بتانا کہ میں نے اپنا جو وعدہ ان سے کیا تھا پورا کیا ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں وہیں بیٹھا ہوا تھا، باتیں ہو رہی تھی، کسی وقت میں نے دیکھا کہ اس کا جان کھنی کا وقت نزدیک ہے، سانسیں اس کی اکھڑنے لگی ہیں۔ ایک دم میں نے دیکھا، اٹھ کے بیٹھا، عرض ادب کیا اور میری طرف مخاطب ہو کے کہا ابو بصیر میرے مولا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ روح پرواز کر گئی، مولا اپنی زیارت کرانے آئے اور اسے اپنے ساتھ لے کے چلے گئے۔ ابو بصیر کہتا ہے اگلے سال میں حج پہ گیا، جیسے ہی مولا کی بارگاہ میں پہنچا، مولا نے مجھے دیکھتے ہی کہا ابو بصیر ہم نے تمہارے ہمسائے کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کر دیا۔ کریم گھرانہ ہے، ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو جتنا ہو سکے پاکیزہ، جتنا پاکیزہ کرتے جائیں گے اتنا، میں نے تو عرض کیا ہے ہدایت خاص کے لیے آپ سب کو عرض کر رہا ہوں۔ گھرانہ ہی ایسا ہے، اولاد مسلم کا پرسہ دینا ہے۔ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ جب ان مصائب کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کتب میں، علماء سے سنتے ہیں، واقعاً حق یہ ہے کہ کلیجہ پھٹ جانا چاہیے۔ جناب مسلم شہید ہو گئے، شہید ہونے سے پہلے جب حالات بالکل سخت ہو گئے تھے، آپ نے دیکھا قاضی شرائع کا گھر سب سے زیادہ مطمئن گھر ہے امن کے حوالے سے۔ اپنے دونوں بچوں کو لیا، ابراہیم و محمد کو، قاضی شرائع کے پاس آئی، کہا مجھے اب اپنی خبر نہیں ہے کہ کیا ہوگا، یہ کچھ رقم ہے، میرے ان دو بچوں کو مدینہ پہنچا دینا۔ قاضی شرائع نے کہا ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کو اشارہ کیا، کہا یہ رقم لے لو اور انہیں مدینہ پہنچانا ہے۔ ایک دو دن میں ہی جناب مسلم شہید ہو گئے۔ کوفہ کے حالات ایسے ہیں، قاضی شرائع اب ابن زیاد سے بہت گھبرا رہا ہے، ڈر رہا ہے۔ اس ملعون نے بعد میں فتویٰ بھی دیا ہے، اس سے پہلے یہ عمل کیا ہے۔ بیٹے کو بلایا، کہا آپ جیسے بھی ہو ان بچوں کو گھر سے نکالو، نہیں تو ہم بھی مارے جائیں گے۔ اس نے دونوں بچوں کو لیا، اب دیکھا حالات سازگار نہیں ہیں، گھبرا گیا، لے کے جانا تھا وہاں جہاں سے مدینہ کے قافلے روانہ ہوا کرتے تھے کوفہ سے۔ کہا وہاں جاؤں گا، کسی نے مجھے دیکھ لیا تو مجھے مار ڈالا جائے گا۔ موت کے خوف سے بچوں کو کہا وہ دور دیکھ رہے اس مقام کو،
بچوں نے کہا ہاں ہمیں کچھ دھندلا دھندلا نظر آ رہا ہے، شام کا وقت ہے، اندھیرا چھاتا جا رہا ہے، بچے آشنا نہیں ہیں کوفہ کی گلی کوچوں سے۔ کہا وہ جو تمہیں دھندلا دھندلا نظر آ رہا ہے یہ قافلہ ہے جو مدینہ جا رہا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، یہ تمہیں مدینہ لے جائے گا۔ بچوں نے چلنا شروع کیا، اندھیرا چھا گیا، چلتے رہے، قافلے کو نہیں دیکھ پائے۔ اب پوری رات بچوں کی کیفیت کیا ہے، کبھی ادھر بھٹکتے ہیں، کبھی ادھر بھٹکتے ہیں، کبھی چھپتے ہیں۔ اب بچے اپنے بابا کو یاد کرتے ہیں، بچوں کو معلوم نہیں ہے کہ یتیم ہو چکے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گلے لگا رہے ہیں، چھوٹے کو بڑا بھائی تسلیاں دے رہا ہے، گھبراؤ نہیں، بابا اسی کوفہ میں، انشاءاللہ کل دن میں مسجد کوفہ میں جائیں گے، مسجد کوفہ میں بابا نماز پڑھا رہے ہوں گے۔ مسجد کوفہ کی طرف دن میں گئے، ملعونوں نے دیکھا، ابن زیاد پہلے کہہ چکا تھا کہ مجھے مسلم کے دونوں بچے چاہیے، گرفتار کیا، اس ملعون کے پاس لے آئے، اس نے زندان میں ڈلوا دیا، اور پتہ ہے دروغہ سے کیا کہا، انہیں ٹھنڈا پانی نہ دینا، انہیں اچھی غذا نہ دینا۔ سن کتنا ہے؟ 7 سال 9 سال، واہ مصیبت! بڑا بھائی 9 سال کا، چھوٹا 7 سال کا۔ کہا انہیں اچھی غذا نہ دینا، انہیں ٹھنڈا پانی نہ دینا، اور ایک بات یاد رکھنا، انہیں ایک وقت کھانا دینا، ایک گلاس پانی اور ایک روٹی کھانے کے طور پہ، 2 کو 24 گھنٹے میں اتنا۔ اب بچے ہیں، اہل بیت کے گھرانے کے ہیں، مسلم کے فرزند ہے، ابو طالب کی اصل میں اولاد ہے، قربانیاں دینا جانتے ہیں، اسلام بچانا جانتا ہے یہ گھرانہ۔ اب کیفیت یہ ہے کہ یہ بچے اس سن میں دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو جب وہ ایک روٹی اور تھوڑا سا پانی آتا ہے اس میں سے تھوڑا سا کھاتے ہیں، صبح بغیر سحری کے پھر روزہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ کرتے کرتے جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں تقریباً 1 سال انہیں گزر گیا، لیکن ان کے لیے سخت یہ تھا کہ جب انہیں پکڑ کے لے جایا گیا مسجد کوفہ سے، انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یتیم ہو گئے ہیں۔ اب گریہ کرتے تھے، کہتے تھے بابا تو رہے نہیں، بہنوں کو بابا کا پرسہ دینا ہے، ماں کو بابا کا پرسہ دینا ہے، ان کو معلوم نہیں ہے، وہ ابھی مکہ میں تھے، ہم یہاں کوفہ پہنچ چکے تھے، باتیں یاد کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں۔ سال گزر گیا، اس سال میں 2-3 زندان ان کے، کیونکہ بچے تھے، کچھ وقت کے بعد اگر وہ دروغہ تھوڑا سا رحم کرتا تھا، یہ ملعون حکم دیتا تھا اس سے سخت زندان میں لے جاؤ۔ جب 1 سال پورا ہونے کو تھا، چھوٹے بھائی نے کہا مجھے لگتا ہے یہ دروغہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے۔ بڑے نے کہا وہ کیسے؟ کہا کل جب ہمیں کھانا دے کے رات کو جا رہا تھا، میں نے دیکھا اس کا دامن اس کے لباس میں، اس کے پاؤں اس کے لباس میں جیسے ہی اٹکا ہے، تو اس نے اپنے آپ کو سہارا دیتے ہوئے کہا یا علی مدد۔ کہا کیوں نہ ہم ایسا کریں، کل جب یہ آئے ہم اسے بتائیں ہم کون ہیں، شاید اس طریقے سے یہ ہم پہ آسانی کرے۔ اب کمزوری بہت بڑھ گئی ہے، چھوٹے بچے ہیں، کچھ علماء پڑھتے کہیں کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اب کھڑے ہو کے نماز نہیں کھڑواتے، جسم میں جان ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے۔
لیکن نماز شب ترک نہیں ہوتی. جیسے یہ کہا اگلے دن وہ دروغہ آیا, چھوٹے بھائی نے بڑھ کے کہا اے شیخ محمد رسول اللہ کو جانتے ہو؟ کہا کیسے نہیں جانوں گا, میرے رسول ہیں, میرے نبی ہیں, میں ان کا امتی ہوں, کیسے نہیں جانوں گا. کہا اچھا یہ بتاؤ تم علی کو جانتے ہو؟ کہا کیسی بات کرتے ہو, کیوں نہیں جانتا. اچھا یہ بتاؤ تم ان سب کو جانتے ہو, جعفر کو جانتے ہو؟ کہا ہاں, وہی جسے رب العزت نے پر 2 عطا کیے ہیں ان 2 بازوؤں کے بدلے. کہا تم کیوں ان کے نام لے رہے ہو؟ کہا ہم انہی کی اولاد ہیں, ہم مسلم کی اولاد ہیں. جیسے ہی اس نے سنا اپنے سر کو ان بچوں کے قدموں میں رکھ دیا, قدموں کو چومتا جاتا ہے, پاؤں کے بوسے لیتا جاتا ہے اور یہ کہتا جاتا ہے ارے میں نے یہ کیا ظلم ڈھا دیا, مجھ سے کیا غلطی سرزد ہو گئی, مجھے یہ کن گناہوں کی سزا ملی ہے. ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتا جا رہا ہے شہزادہ مجھے معاف کرنا, مجھے معاف کرنا. کہا ایک ہم پہ کرم کرو گے, احسان کرو گے؟ کہا ایسے نہ کہو, تم مجھ پہ احسان کرو, مجھے حکم دو, اب جو ہوگا دیکھا جائے گا, میں اپنی آخرت کو ویران نہیں کرنا چاہتا, تم احسان کرو, حکم دو. کہا اگر ایسی بات ہے ہم چاہتے ہیں ہم مدینہ چلے جائے, ہم چاہتے ہیں ماں کے پاس جائے, ماں کو اپنے بابا کی شہادت کا بتائے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ماں کو بہت پہلے خبر ہو چکی ہے, دارالامارہ میں تمہارے بابا کے سر کی زیارت کر. اس نے کہا اس طرح کرتے ہیں, آج رات جب تاریکی بڑھ جائے گی میں کچھ تمہیں زیادہ سفر دوں گا, رستہ جتنا ہو سکتا ہے تمہیں سمجھاتا ہوں. ایک کام کرنا, رات میں سفر کرنا, دن میں کہیں چھپ جایا کرنا. اب کیفیت یہ ہے, وہ آیا تھوڑی دیر کے بعد کچھ زیادہ راہ لے کے آیا اور بچوں کے لیے زندان کو کھولا. کہا دیکھو میں تو اب نہیں بچ سکوں گا, لیکن تم اپنا خیال رکھنا, ایک بات کا خیال رکھنا, جب اپنے نانا رسول اللہ کی قبر پہ جاؤ کہنا وہ عاصی, وہ گناہگار, شرمندہ تھا. یہ جیسے ہی باہر نکلے, اب طریقہ کار یہی ہے, بچے ہیں, رات کو سفر کرنا ہے, دن میں انہیں کہیں نہ کہیں چھپ جانا ہے. رات بھر چلتے رہے, صبح ہونے سے پہلے دونوں بچے ایک درخت کے اوپر جا کے بیٹھ گئے. درخت کے نیچے علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک تالاب ہے جہاں سے لوگ اس وقت آ کے پانی لیا کرتے تھے صبح سویرے اور گھروں میں لے جایا کرتے تھے. ایک خاتون آئی, پانی جیسے ہی بھرنے لگی دیکھا کہ پانی میں 2 چاند ہیں جن کا عکس نظر آ رہا ہے. دیکھا, سر اٹھایا, کہا تم کون ہو؟ کہا اگر تم وعدہ کرو کہ ہمیں کسی مشکل میں گرفتار نہیں ہونے دو گی تو ہم بتاتے ہیں کون ہے. کہا کون؟ کہا ہم مسلم کی اولاد ہے. اس نے پانی کا مشکیزہ ایک طرف رکھ دیا, سر پیٹنے لگی. کہا تم دونوں میرے مہمان بنو گے, میرے گھر کو یہ شرف حاصل ہوگا. کہا ہمیں بھی چاہیے کسی محفوظ جگہ پہ پہنچ جائے. گھر لے کے آئی, دونوں کو گھر میں رکھا. اب پورا دن منادی یہ ندا دیتا رہا کہ جو بھی اولاد مسلم کو ابن زیاد کے پاس لے کے آئے گا
जो ज़िंदा लेके आएगा वो उसको इतना इनाम दिया जाएगा जिसका वो तसव्वुर भी नहीं करता। बच्चे हैं, ये निदा सुन रहे हैं और वो अहले बैत के चाहने वाली है, कह रही है घबराओ नहीं, तुम्हें अगर कोई लेने आएगा मेरी लाश से उसे गुजरना होगा। दिन गुजर गया, अब कहा हालात ऐसे नहीं है, अभी मेरे घर में मेहमान रहो, हालात सही होंगे फिर रात के वक्त किसी और दिन तुम रवाना हो जाना। आधी रात का वक्त है, दक्कुल बाब हुआ, बच्चे इधर से घबरा गए। मुसल्ला इबादत पे दोनों हैं, दोनों को मुसल्ला इबादत पे नींद आ चुकी है। दोनों ने ख्वाब देखा है कि दादा अली हैं और आके कहते हैं कि अब तुम मेरे मेहमान बनने वाले हो। दोनों उठ के बैठ गए, दोनों ने एक दूसरे को ख्वाब सुनाया, एक दूसरे को गले लगाया, गिरिया करने लगे। ये जैसे ही आया, इस बुढ़िया ने पूछा कौन? उसने जब जवाब दिया हारिस, मालूम हुआ कि इसका दामाद है। कहा इस वक्त यहाँ क्यों आए हो, ये कौन सा वक्त है मेरे घर आने का? कहा दर हकीकत मैं पूरा दिन औलाद मुस्लिम को ढूंढता रहा हूँ, अब मेरी हालत गैर है, मुझसे चला नहीं जाता, मुझे आराम करना है, फिर सुबह तलाश में जाऊँगा। कहा तुम्हें आले रसूल से क्या ऐसी दुश्मनी है? कहा मुझे ये करना है। कहा रसूल अल्लाह से शर्म नहीं करते? कहा मुझे इस वक्त इनाम चाहिए। ये कह के कि ये सो गया। उधर बच्चों ने वो ख्वाब देखा, उठे, एक दूसरे को गले लगाया, गिरिया करने लगे। बच्चों के गिरिए की इस मलऊन ने आवाज़ सुनी। कहा ये किन की आवाज़ है? हमारे घर में तो कोई बच्चे नहीं हैं। कहा हमसाए के बच्चे होंगे। कहा नहीं, ये हमारे घर से आवाज़ है। आखिर उस कमरे की तरफ गया, बच्चे गिरिया कर रहे थे। इसने कमरे को खोला, अंदर जाके कहा तुम कौन हो? बच्चे सहम गए। कहा मुझे बताओ कौन हो? कहा अगर बताएं तो अमान में हैं। कहा अमान में हो। कहा हम औलाद मुस्लिम हैं। कहना था ये मलऊन आगे बढ़ा, दोनों को बालों से पकड़ा, घसीटते हुए सहल में लेके आया, जब हयात खाना में लेके आया, सतूनों के साथ दोनों को बांध दिया। कहा सुबह होगी मैं तुम्हें लेके जाऊंगा इब्ने जियाद के पास, तुम्हारे सर लेके जाने हैं। सुबह हुई, ये बुढ़िया हाथ जोड़ती रही। इसने इतना मारा कि ये शहीद हो गई। इसने गुलाम को लिया, अपने बेटे को लिया, इन दो बच्चों को लिया और चला बयाबान की तरफ। गुलाम को कहा इनका सर तन से जुदा करो। गुलाम जैसे ही आगे बढ़ा, कहा तुम बिलाल को जानते हो? कहा मैं उसी के कबीले से हूँ। कहा हम रसूल अल्लाह के कबीले से हैं। गुलाम ने तलवार को फेंका और चला गया। इसने बेटे को कहा, बेटा जैसे ही आगे बढ़ा, कहा हम अपनी दादी से तुम्हारी शिकायत करेंगे। वो छोड़ के चला गया। इसने कहा मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा? जैसे ही इसने कहा मुझसे कौन बचाएगा, आगे बढ़ा। बच्चों ने कहा एक बात हमारी मान लो। कहा क्या? कहा हमें 2-2 रकात नमाज अदा करने दो। कहा तुम्हें नमाज नहीं बचाएगी। कहा नमाज, हम नमाज अपने खालिक के लिए अदा करते हैं। हमारा अपना वजूद, हमारा अपना मकाम नमाज से कहीं ज़्यादा बुलंद है। हम खालिक को क्योंकि पसंद है, उसकी इबादत करके जाना चाहते हैं। कहा पढ़ लो। दोनों ने नमाज पढ़ी। कहा अच्छा ये बताओ आप पहले सर किसका तन से जुदा करूं? बड़े ने कहा मैं बड़ा हूं, मेरे सामने मेरे छोटे भाई का सर तन से जुदा न करना। छोटे ने कहा नहीं भाई, शायद तू बच जाए, माँ को जाके मिले। इस मलऊन ने तलवार को लिया, बारी बारी इन सरों को तन से जुदा किया। इस मौके पे मेरा दिल चाहता है, शब जुमा है, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करूं, मौला अब तक जो भी शहीद होते रहे हैं, आप गए हैं, उनके सर को अपनी गोद पे रान पे रखा है। आइए ये औलाद मुस्लिम है, आपने हर एक के लाशे को उठाया है, इनके लाशे को उठाने वाला कोई नहीं है।
آئیے مولا، آئیے مولا۔ وہ کہنے مولا گئے ایسا کہ میں نے ان کو بھی یہی کہا کہ تمہارے آقا مولا 1 سال پہلے کربلا کی تپتی ریتی پہ بے گور و کفن، اب جیسے ہی اس نے ایک لاشے کو ڈالا، جیسے ہی پانی میں ڈالا، اس دریا میں ڈالا، دیکھا کہ لاشا حرکت نہیں کرتا، اپنی جگہ پہ رکا ہوا ہے، اور جیسے ہی دوسرے شہزادے کا سر تن سے جدا کیا، لاشے کو اٹھایا، پانی میں ڈالا، اب دیکھا یہ دونوں لاشیں بغیر سر کے جو ہے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور پانی کی مخالف سمت چلنے لگے۔ ارے مخالف سمت کس طرف؟ کربلا کی طرف ہم بھی آتے ہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، مومنین جہاں جہاں آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، عقل و شعور کی دولت سے مالا مال فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے اس کے نتیجے کی طرف سوچنے، فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جو پریشان ہیں بار الہ ان کے پریشانیاں دور فرما۔ ایک مومن پریشان ہے، بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، خصوصی طور پہ اس مومن کی پریشانی کو دور فرما۔ ہمارے مرحومین کی بخشش فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ قبلہ جناب مرحوم سید ہاشم رضا جعفری، بار الہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ بار الہ ان کی نسلوں میں اس علم کو زیادہ سے زیادہ ان کی نسلوں کو عطا فرما، ان کی طرح انہیں خدمت کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو مریض ہیں انہیں شفا یاب فرما۔ ہم جسمانی بیماریوں کی طرح روحانی بیماریوں میں گرفتار ہیں، بار الہ ان بیماریوں سے ہمیں نجات عنایت فرما۔ اس سلطنت کے سلطان جناب قابوس کو بار الہ شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم سب پہ رحم فرما، کرم فرما۔ اہل بیت کی محبت ہماری نسلوں کے دلوں میں، اور ان کے دشمنوں کی نفرت، اہل بیت کی محبت آن بآن زیادہ فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اپنی نسلوں کی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آقا و مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، آقا و مولا کا ظہور جلد فرما، ہمیں ان کے بہترین آوان و انصار میں قرار دے۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔